السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ضرب لكم مثلا من انفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون صدق الله العظيم۔ سورہ روم کی آیت نمبر 28، 29 اور 30 تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان آیتوں میں اپنی وحدانیت کو ایک بڑی عجیب و غریب مثال دے کر واضح کیا ہے، یعنی اپنے بندوں کو سمجھایا ہے، اور پھر دین اسلام کی حقانیت کا اللہ رب العزت نے ذکر کیا۔ اللہ تبارک و تعالی آیت نمبر 28 کے اندر فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں میں سے ایک مثال پیش کرتے ہیں، یعنی تمہارے حالات اور تمہارے احوال میں سے ہی ایک مثال دی جاتی ہے۔ اللہ ایک مثال دیتے ہیں، وہ یہ ہے کہ تم بتاؤ کہ تمہارے غلام، پہلے غلامی کا دور ہوا کرتا تھا اور غلام کسی بھی چیز کا مالک نہیں ہوا کرتا تھا۔ آج غلامی کا دور نہیں ہے تو آج جو نوکر چاکر ملازم وہ تصور کر لیں، لیکن جو ملازم ہیں یہ خود آزاد ہیں، غلام ہوا کرتے تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے جو غلام ہیں، تمہاری جو ملکیت میں ہیں تمہارے غلام، کیا تم ان کو اپنے اس مال میں شریک بنا سکتے ہو، پارٹنر بنا سکتے ہو، حصے دار بنا سکتے ہو جو مال اللہ نے تمہیں دیا ہے، کہ تم بالکل اس میں برابر سرابر کے حقدار ہو جاؤ؟ جس طرح تم آپس میں کسی چیز کے اندر شریک ہوا کرتے ہو، مثلا آپس میں بھائی ہیں یا تم آپس میں کوئی پارٹنر ہو، اور تم کو اندیشہ لگا رہتا ہے کہ اگر ہم نے ایک دوسرے کی مرضی کے خلاف اگر مال استعمال کر لیا، اس میں سے کچھ لے لیا تو وہ ناراض ہوں گے اور ہم سے پوچھ گچھ ہوگی، تو کیا اسی طریقے سے تم ایسا ہی برابر کا اس کو تم اپنا شریک بنا سکتے ہو اپنے غلام کو، کہ تمہیں پھر اسی طرح کا اندیشہ اس سے بھی لگا رہے کہ یار یہ میرا شریک ہے، پارٹنر ہے، میں نے اگر کچھ اپنی مرضی سے بغیر اس کی اجازت کے اپنے اس مال میں تصرف کر لیا، کچھ خرچ کر لیا، استعمال کر لیا، تو پھر اسے حساب دینا پڑے گا۔ جیسے تم آپس میں اپنے جو پارٹنر ہوتے ہو یا دو بھائی ہو، گھر کا ایک مشترک تمہارا نظام چل رہا ہے، اور اس میں آپس میں تم بھائی جو بھی انکم ہوتی ہے اکٹھے لا کے رکھتے ہو اور ایک دوسرے کی اجازت سے ہی آپ خرچ کرتے ہو، تو اسی طرح کا پارٹنر اور شریک تم اپنے کسی غلام کو بنا سکتے ہو، جبکہ تم بہت ساری چیزوں کے اندر برابر ہو۔ بھئی تم دونوں انسان ہو، تم دونوں تمہاری ضروریات، تمہارا کھانا پینا، تمہاری بہت ساری چیزیں اس کے اندر سملرٹی پائی جاتی ہے، برابری پائی جاتی ہے۔ اس کے باوجود
تم ہرگز اپنے کسی غلام کو اپنی تمام چیزوں کے اندر پارٹنر نہیں بنا سکتے. ایک آپ کا جو خادم ہے، آپ کے یہاں جو کام کرنے والا ملازم ہے، آپ اسی کو لے لیں اور آپ تصور کر کے دیکھیں کہ میرا ملازم کیا میری سب چیزوں کے اندر برابر کا میرا حصے دار ہو سکتا ہے؟ میں اس کو جس کو میں نے ملازمت پر رکھا ہے، جس کو میں سیلری دے رہا ہوں، جس کو میں تنخواہ دے رہا ہوں، تو کیا وہ میری سب چیزوں کے اندر جو بھی اللہ نے مجھے دیا ہے، چاہے وہ کاروبار ہے، مال دولت ہے، گھر بار ہے، جتنی بھی میری پراپرٹی ہیں، جائیداد ہیں، ان چیزوں کے اندر وہ اس کو میں برابر کا اپنا شریک کر سکتا ہوں؟ نہیں نا. تو جب تم اس چیز کو گوارا نہیں کر سکتے کہ تمہارے جیسا ایک آدمی تمہارا پارٹنر نہیں بن سکتا، تو یہ تم نے کیسے گوارا کر لیا کہ وہ پتھروں کی مورتیاں، درخت، جانور، چاند، ستارے، سورج، یہ سب جو اللہ کی مخلوق ہیں، جو اللہ کے غلام ہیں، جو اللہ کے بندے ہیں، وہ اللہ کے پارٹنر کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ اللہ کے شریک کیسے ہو سکتے ہیں؟ سوچنے کی بات ہے. آپ اپنے جیسے کو نہیں اپنا پارٹنر بنانا چاہتے، گوارا نہیں کرتے، تو ان چیزوں کو جو اللہ جیسے ہیں ہی نہیں، بلکہ وہ تو اللہ کے غلام ہیں، اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، انہیں تم اللہ کا پارٹنر بنا رہے ہو. ہے نہیں کتنی عجیب بات؟ تو اس لیے کسی کو بھی اللہ کا شریک اور اس کا پارٹنر بنانے سے پہلے آپ یہ تصور کر لیا کریں کہ میں اپنے جیسے کسی انسان کو اپنی تمام چیزوں کے اندر میں پارٹنر نہیں بنا سکتا، تو پھر میں اس رب کا پارٹنر کیسے بنا لوں ان چیزوں کو جو کسی بھی طرح سے اس کی برابری نہیں کر سکتے؟ کیسے وہ اس کے پارٹنر ہو سکتے ہیں؟ کیسے وہ عبادت میں شریک ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے، ہرگز نہیں ہو سکتے. تو اس مثال سے ہمیں سمجھ لینا چاہیے. اللہ فرماتے ہیں كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، ہم اسی طرح اپنی آیتیں واضح طور پر کھول کھول کر بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو سمجھتے ہیں، جو اپنی عقل کا صحیح استعمال کرتے ہیں، جو اس میں غور و فکر کرتے ہیں. یقیناً یہ سمجھنے کے لیے یہی ایک مثال کافی ہے. انسان کسی کو بھی اپنا پارٹنر بننا گوارا نہیں کرے گا. اللہ رب العزت نے نکاح میں بیوی دی ہے، تو کیونکہ کیا گوارا کریں گے کہ میری بیوی میں کوئی دوسرا بھی پارٹنر ہو؟ یعنی جس طریقے سے میں اپنی بیویوں کو استعمال کرتا ہوں کوئی دوسرا بھی استعمال کرے، جس طرح میں اپنے کاروبار کو جیسے چاہتا ہوں اس کا استعمال کرتا ہوں کوئی دوسرا بھی اس طرح سے دخل اندازی کرے، میرے گھر کے اندر کوئی دوسرا دخل اندازی کرے. نہیں کر سکتے ہم اسے گوارا، نہیں کر سکتے ہم اسے برداشت. پھر یہ کیسے ہم برداشت کر لیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے پھر اس بات کو برداشت کر لے گا، گوارا کر لے گا کہ اس کی خدائی میں کوئی دوسرا شریک ہو، پارٹنر ہو؟ وہ کیسے اس چیز کو گوارا کر سکتے ہیں؟ تو لہذا یہ ساری چیزیں باطل ہیں جو اپنی طرف سے گھڑ رکھی ہیں، جن کی عبادت کرتے ہیں، جنہیں معبود بنا رکھا ہے، جنہیں خدائی کا درجہ دے رکھا ہے، چاہے وہ عیسیٰ علیہ السلام ہوں، چاہے وہ چاند اور سورج اور ستارے ہوں، چاہے وہ دریا اور سمندر ہوں، چاہے وہ پہاڑ ہوں، چاہے وہ درخت ہوں، چاہے وہ کوئی جانور ہو، چاہے وہ کوئی انسان ہو، چاہے وہ جناتوں میں سے ہو، چاہے وہ فرشتوں میں سے ہو، اللہ کی کسی بھی مخلوق کو اللہ کا شریک نہیں ٹھہرایا جا سکتا. بل اتبع الذین ظلموا اہواءہم بغیر علم، بلکہ یہ لوگ جنہوں نے شرک کر کے، ظلم کر کے، جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کر لیا، وہ لوگ جنہوں نے شرک کر کے، کفر کر کے اپنے اوپر ظلم کر لیا، یہ ظالم صرف اور صرف بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی سند کے اپنی خواہشات کا اتباع کر رہے ہیں اور کچھ نہیں. ان کے پاس کوئی ٹھوس دلیل نہیں ہے، کوئی مضبوط سند نہیں ہے جس سے کہ یہ پروف ہو سکے کہ ہاں فلاں چیز اللہ کی شریک ہے عبادت میں، کہ فلاں اللہ کا پارٹنر ہے، اور اس کو بھی خدائی کا درجہ دیا جا سکتا ہے. جیسے اللہ کی عبادت کرنی چاہیے اس کی بھی کی جا سکتی ہے. اس کی کوئی دلیل نہیں، بس اپنی خواہشات، اپنی اٹکلیں، جس کو سمجھا کہ اللہ نے اسے کوئی خاص اس کے اندر اثر رکھا ہے، اس کو خاص اللہ نے پاور دی ہے، خاص طاقت دی ہے، بس اسی کو اپنا خدا بنا لیا. سورج کے اندر دیکھا کہ اللہ پاک نے اس کے اندر عجیب تاثیر رکھی ہے، یہ جب نکلتا ہے تو پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے، اور اس کی کرنیں جو دھوپ کی شکل میں زمین تک پہنچتی ہے تو ہماری کھیتیاں، ہمارے باغات، ہمارے پھل پھول
اس سے متاثر ہوتے ہیں اور اس کی گرمی سے وہ پکتے ہیں. تو لہذا اس سورج کی ان تاثیرات کو دیکھ کر سورج کو اپنا دیوتا بنا لیا. دریا پانی بہتا ہے، وہ ہماری پیاس بجھاتا ہے، تو اس کو لوگوں نے جو ہے نا اس کی عبادت کرنے لگی، اس کو اپنا دیوتا بنا لیا. ارے بھائی، دینے والی ذات اللہ کی ہے، یہ ساری اللہ کی مخلوقات ہیں. اللہ نے ہمارے استعمال کے لیے ان کو بنایا ہے. اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں کہ میرے بندو، ان الدنیا خلقت لکم، بلا شبہ دنیا یہ تمہارے لیے بنائی گئی ہے. وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، اور تمہیں آخرت کے لیے بنایا گیا. دنیا تمہارے لیے بنائی گئی، تمہارے استعمال کے لیے، تمہاری خدمت کے لیے. سورج بھی تمہارا خادم ہے، چاند بھی تمہارا خادم ہے، ستارے بھی تمہارے خادم ہیں. یہ دریا، یہ نہریں، یہ تالاب، یہ سمندر، یہ درخت، یہ حجر، یہ شجر اور یہ جتنے جانور ہیں، یہ ساری مخلوقات اس انسان کی خدمت کے لیے اللہ نے بنائی ہے. لیکن انسان کو اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے، اپنے لیے بنایا ہے. اس بات کو انسان نہیں سمجھ رہے. اللہ فرماتے ہیں کہ اگر غور کرو، ہم اس طرح سے اپنی آیتیں کھول کھول کر تمہارے سامنے بیان کر رہے ہیں. تو سوائے اس کے کہ انہوں نے اپنی خواہشات پر عمل کیا، اپنی خواہشات کے غلام ہو گئے یہ، اور اپنے اندازے سے انہوں نے اپنی سمجھ سے چیزوں کا انتخاب کیا اور ان کو خدا کا برابر بنا دیا، خدا کا شریک کر دیا. سوائے اس کے اور کچھ بھی نہیں ہے. چنانچہ فَمَن يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ، جسے اللہ گمراہ کر دے اسے ہدایت کون دے سکتا ہے؟ کیا مطلب ہوا جسے اللہ گمراہ کر دے؟ بھئی اللہ رب العزت نے گمراہ کیسے کیا انہیں؟ اگر اللہ نے گمراہ کیا تو پھر اس کا مطلب تو یہ کہ یہ نردوش ہیں، یہ تو بے گناہ ہیں، ان کو یہ سزا کی مستحق نہیں. اصل میں بات یہ ہے کہ جب یہ خود گمراہی کی طرف جا رہے ہیں اور سمجھانے کے باوجود نہیں سمجھ رہے ہیں، تو پھر اللہ نے بھی ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا. اب اللہ کی مدد ان کے ساتھ نہیں. جن کے ساتھ اللہ کی مدد نہ ہو، جنہیں اللہ ان کے حال پہ چھوڑ دے بے یار و مددگار، تو پھر کون ہے جو ان کو لا کے سیدھے راستے پہ کھڑا کر سکتا ہے؟ یہ کہنے کا مقصد ہے. یہ نہیں ہے کہ اللہ نے ان کو گمراہ کر دیا. اللہ رب العزت نے ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا. وہ گمراہی کی طرف جا رہے ہیں اور سمجھانے کے باوجود نہیں آ رہے، تو پھر اللہ کو بھی ضرورت نہیں ہے ایسے لوگوں کی. اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے، چونکہ آپ امت کے حالات کو دیکھ کر بہت ہی زیادہ رنج اور غم میں مبتلا ہو جایا کرتے تھے، اور بڑی تکلیف آپ کو ہوا کرتی تھی کہ میں لوگوں کو کھینچ کر پکڑ کر جہنم سے بچانا چاہتا ہوں اور جنت کی طرف لے جانا چاہتا ہوں، لیکن لوگ ماننا نہیں چاہتے، سمجھنا نہیں چاہتے اور ادھر نہیں آ رہے. تو بہت زیادہ آپ کو تکلیف ہوتی تھی. اللہ پاک آپ کو تسلی دے رہے ہیں کہ جس کو اللہ رب العزت گمراہ کر دے، یعنی جسے اللہ پاک اس کی گمراہی میں چھوڑ دے، جو نکلنا نہیں چاہ رہا، تو اب اس کو کون ہدایت دے سکتا ہے؟ تو آپ کیوں خواہ غم کر رہے ہیں؟ آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ اللہ کو بھی ضرورت نہیں ہے ایسے لوگوں کی. وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور جب ان کی پکڑ ہوگی تو کوئی ان کو چھڑانے نہیں آئے گا، کوئی ان کا مددگار نہیں ہوگا. آج یہ جن معبودوں سے، اپنے جھوٹے معبودوں سے آس لگائے بیٹھے ہیں، کوئی بھی ان میں سے آگے نہیں آئے گا جب ان کی پٹائی کا وقت آئے گا. چنانچہ ان کو رہنے دیں کفر و شرک کی دلدل میں، پڑے رہنے دیں. یہ نہیں نکلنا چاہتے تو رہنے دیں آپ ان کو. بس فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، آپ تو اپنا رخ اس دین کی طرف قائم رکھیں جو سیدھا صراط مستقیم ہے، جو سیدھا دین ہے، جو سیدھا راستہ ہے اللہ کی طرف لے جانے والا. بس ایک یکسو ہو کر ایک اس کے ہو جائیں. آپ یکسوئی اختیار کر لیں اور آپ اپنا رخ ایک اس اللہ کی طرف قائم رکھیں. یہ لوگ شرک میں مبتلا ہیں، ان کو پڑے رہنے دیں، لیکن آپ اپنا رخ سیدھا رکھیں دین حنیف کی طرف، دین اسلام کی طرف. اللہ کی وحدانیت پر آپ قائم رہیں. اللہ تبارک و تعالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے پوری امت کو سنا رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جنہیں ہدایت دی ہے تو وہ اپنی اس ہدایت پر قائم رہیں، اپنا رخ سیدھا رکھیں اللہ کی طرف. وہ ادھر ادھر نہ جھکیں، وہ دوسری چیزوں کی طرف مائل نہ ہوں، وہ دوسرے جو عقائد ہیں دوسرے لوگوں کے اور ان کے جو اعمال ہیں ان سے بالکل متاثر نہ ہوں، بلکہ وہ سیدھے چلتے رہیں اور اپنے دین حنیف پر قائم رہیں اور اس پر مضبوطی کے ساتھ جمے رہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمانا چاہتے ہیں.
فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فطرت پر قائم رہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فطری طور پر ایک دین کی اسلام کو قبول کرنے کی اور وحدانیت کو قبول کرنے کی جو صلاحیت اللہ نے دی ہے اس پر قائم رہیں، یا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس فطرت پر لوگوں کو پیدا کیا ہے اس فطرت پر قائم رہیں، اور وہ فطرت کیا ہے؟ دین اسلام ہے۔ قدرتی طور پر، پیدائشی طور پر اللہ رب العزت نے جس صلاحیت کو دے کر بھیجا ہے اس صلاحیت پر قائم رہیں، اس کا صحیح استعمال کریں۔ اصل میں اس آیت کریمہ کی تفسیریں مختلف طریقے سے علماء کرام نے کی ہیں۔ اس سے مراد یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے جو ایک فطری طور پر دین اسلام دیا ہے اس دین اسلام پر قائم رہیں، اور اس دین اسلام پر ہی اللہ رب العزت نے لوگوں کو پیدا بھی کیا ہے۔ یہ ہمیں کیسے پتا چلا کہ دین اسلام پر اللہ پاک نے لوگوں کو پیدا کیا؟ یہ ہمیں اس حدیث سے پتا چلتا ہے، یا قرآن کریم کی اس آیت سے بھی پتا چلتا ہے جس کے اندر اللہ رب العزت نے اس عہد کا ذکر کیا ہے جو عالم ازل میں اللہ رب العزت نے شروع میں آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کی تمام ذریت کو نکال کر اور قیامت تک آنے والی آپ کی پوری نسل کو نکال کر ان سے جو عہد لیا تھا، جس کو عہد الست کہتے ہیں۔ یعنی اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی پشت پر اپنا ہاتھ پھیرا، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ اللہ کی شان ہے، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری طرح ہاتھوں سے بے نیاز ہے، اللہ رب العزت کو ہماری طرح ہاتھوں کی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی اللہ ہی جانتے ہیں کہ اللہ نے کیسے پھیرا، لیکن بہرحال یہ روایتوں میں آتا ہے اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کی پشت پر اپنا ہاتھ پھیرا تو آدم علیہ السلام کی پشت سے آدم علیہ السلام کی تمام اولاد قیامت تک جتنی بھی دنیا میں آنی ہے وہ سب کے سب باہر آ گئے، اور صرف روحیں نہیں، جسموں کے ساتھ، چھوٹے چھوٹے جسموں کے ساتھ۔ روایتوں میں آتا ہے یہ واقعہ عرفات کے میدان میں پیش آیا تھا، اور جب سب کے سب باہر آ گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کہا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو قالوا بلا، سب نے کہا تھا بلا شبہ یا اللہ آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ اللہ رب العزت نے وہاں جو عہد لیا یہ سب لوگوں سے لیا، سب لوگوں سے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، یہ وہاں سے یہ اللہ سے وعدہ کر کے آیا ہوا ہوتا ہے کہ اللہ میں تیری عبادت کروں گا، آپ ہی میرے رب ہیں، کوئی اور رب نہیں ہے، میں شرک نہیں کروں گا آپ کے ساتھ۔ یہ وہاں سے اللہ رب العزت سے وعدہ کر کے آیا ہوا ہے، تو لہذا اب فطری طور پر یہ اسلام پر پیدا ہوا۔ اب یہاں آنے کے بعد جو اس کو ماحول ملتا ہے گھر کا، اگر والدین یہودی ہیں تو وہ بھی یہودی ہو جاتا ہے، اگر والدین نصرانی ہیں، عیسائی ہیں تو وہ عیسائی ہو جاتا ہے، والدین مجوسی ہیں تو وہ مجوسی ہو جاتا ہے، تو اس کے ماں باپ جس مذہب پر ہوتے ہیں ان کو دیکھ کر وہ اسی پہ چل پڑتا ہے، ورنہ پیدائشی طور پر وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ اسی لیے روایتوں میں آتا ہے کہ غیر ایمان والوں کے چھوٹے بچے، نابالغ بچے جو بچپن میں فوت ہو جاتے ہیں تو وہ بھی جنت میں جائیں گے، اس لیے کہ جب تک بچہ بالغ نہیں ہوتا اس کا گناہ نہیں لکھا جاتا، اس کا گناہ لکھنا شروع نہیں ہوتا۔ جب وہ بالغ ہو جاتا ہے اور پھر وہ شرک کرتا ہے تو اب سمجھا جاتا ہے کہ اس نے اپنے اختیار سے شرک کیا ہے، اب اس کو لکھا جاتا ہے، اب اس کو مشرک سمجھا جاتا ہے اللہ کے یہاں۔ لیکن جب تک وہ نابالغ ہے تب تک وہ اپنے ماں باپ کے تابع ہیں، مجبوراً جو ماں باپ کر رہے ہیں تو وہی بچہ بھی کر رہے ہیں۔ تو چاہے یہودی کا بچہ ہو، عیسائی کا بچہ ہو، مجوسی کا بچہ ہو، کسی بھی غیر مسلم کا بچہ ہو، اگر بالغ ہونے سے پہلے فوت ہو گیا تو انشاءاللہ وہ بھی جنت میں جائے گا، اس کا روایتوں میں ذکر آتا ہے۔ اور جنتیوں کے یہ لوگ غلام ہوں گے، ان کی خدمت کریں گے، لیکن جنت میں جا رہے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ ظاہری جو تخلیق ہے، جسم ہے، کچھ لوگ اس ظاہری جسم کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ دیکھیے اسلام کے اندر ختنہ کراتے ہیں اور اسی ختنہ کی وجہ سے ان کو مسلمان سمجھا جاتا ہے، لیکن پیدائشی طور پر تو بغیر ختنہ کے بچہ پیدا ہو رہا ہے، تو اس لیے وہ پیدائشی طور پر اسلام پر نہیں آ رہا ہے بلکہ وہ ہندو مذہب یا دوسرے کسی مذہب پر آ رہا ہے، یعنی غیر اسلامی اس پر آ رہا ہے، مذہب پر آ رہا ہے، دھرم پر آ رہا ہے، وہ چونکہ اس کی ختنہ نہیں ہو رہی۔ ارے بھائی ختنہ کا کوئی تعلق نہیں ہے، اسلام سے بھی کوئی تعلق نہیں، سنت ہے، لیکن ختنہ کی وجہ سے ہی مسلمان سمجھا جائے ایسا نہیں ہے۔ ختنہ اس کی حیثیت ایک سنت کی ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی اسلامی شعار ہے اسی کی وجہ سے مسلمان سمجھا جائے گا، یہ ہم نے غلط سمجھ لیا۔ تو یہ جو اللہ پاک نے عہد لیا تھا عالم ازل میں، اس کی بنیاد پر روایتوں میں آتا ہے کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اسلام کی حالت پر پیدا ہوتا ہے، چنانچہ اللہ فرماتے ہیں کہ اسی پر آپ قائم رہیں جس پر اللہ پاک نے پیدا کیا ہے۔
لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی تخلیق میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، یا یوں کہیں کہ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی نہ کریں۔ اللہ رب العزت نے فطرت اسلام پر پیدا کیا ہے تو اسی پر قائم رہیں، اس میں تبدیلی نہ کریں، یا یوں کہیں کہ اللہ رب العزت نے جو ایک فطری طور پر حق قبول کرنے کی صلاحیت رکھی ہے اس کے اندر تبدیلی نہیں ہو سکتی، اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ ہاں وہ مدھم پڑ جاتا ہے، اس کے اوپر زنگ چڑھ جاتا ہے، اس کے اوپر دھول مٹی جیسے گرد غبار چڑھ جاتا ہے کسی چیز پر، اس طریقے سے وہ ڈھک جاتا ہے، وہ ماند پڑ جاتا ہے، جس کی وجہ سے انسان اپنے ماحول سے متاثر ہو کر کفر و شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ لیکن جب کبھی اس کے اوپر چوٹ پڑتی ہے اور اندر کی وہ صلاحیت دوبارہ نکھر کے آتی ہے تو اسلام کی توفیق بھی ہو جاتی ہے اور حق کو قبول بھی کر لیتا ہے انسان۔ آپ نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ عمر کے آخری حصے میں اسلام قبول کر رہے ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ جو فطری طور پر انسان ایک حق کو قبول کرنے کی صلاحیت لے کر آتا ہے وہ کہیں نہ کہیں اندر رہتی ہے، اور اب تک یہ اسلام قبول نہیں کر پایا تھا، اپنے حالات سے متاثر ہو کر اس صلاحیت کو دبا دیا تھا، اس نے اس کا صحیح استعمال نہیں کیا تھا۔ اگر شروع سے ہی صحیح استعمال کرنے کا موقع مل جاتا تو یہ اس سے پہلے بھی اسلام قبول کر سکتا تھا، لیکن صحیح استعمال کرنے کا موقع نہیں ملا، ماحول سے متاثر رہا، اور جس کی وجہ سے وہ جو اندر صلاحیت ہے حق قبول کرنے کی وہ ماند پڑ گئی، وہ دب گئی۔ اب جب محنت ہوئی یا کوئی بھی بات ایسی دل پر لگی جس سے وہ اوپر کی دھول مٹی ہٹی تو اندر کی وہ صلاحیت پھر نکھر کر آئی اور اس نے فوراً حق قبول کر لیا اور اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ ایسے بہت سارے لوگ اسلام قبول کرتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی تخلیق میں پیدائشی طور پر جو اللہ کو ملتا ہے اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ہے، وہ باقی رہتی ہے انسان کے اندر۔ تو اس کی دونوں طرح سے تفسیر ہے۔ اللہ یہ بھی فرمانا چاہتے ہیں کہ اللہ کی تخلیق کو تبدیل نہ کریں، جو اللہ پاک نے جو اللہ آپ کو فطرت اسلام پر اٹھایا ہے، پیدائشی طور پر جو آپ کو اللہ نے بھیجا ہے، اس پر اسی پر قائم رہیں۔ اور دوسری تفسیر یہ کہ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی نہیں ہوتی ہے، جو اللہ پاک حق قبول کرنے کی صلاحیت دیتے ہیں وہ صلاحیت کہیں نہ کہیں باقی رہتی ہے، انسان اس کا صحیح استعمال نہیں کرتا جس کی وجہ سے وہ محروم ہو جاتا ہے، لیکن جب بھی کبھی اس کا کبھی صحیح استعمال کرتا ہے تو پھر اس کو حق کی توفیق مل جاتی ہے۔ ذالک الدین القیم، یہی سیدھا راستہ ہے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ سیدھا راستہ یہی دین اسلام ہے، یہی فطرت اسلام ہے، جو نیچرلی طور پر، قدرتی طور پر، پیدائشی طور پر اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو دے کر بھیجتے ہیں، یہی سیدھا راستہ ہے۔ اسی پر قائم رہنے میں کامیابی ہے، اسی پر قائم رہنے میں بھلائی ہے، اگر اس پر تھوڑا بھی غور کریں۔ اکثر لوگ سمجھ نہیں رہے ہیں، اس وجہ سے وہ محروم رہ جاتے ہیں اور کفر شرک کے اندر مبتلا رہتے ہیں۔ تو آج کی ان تینوں آیتوں کا خلاصہ یہ ہوا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو شریک کرتے ہیں تو وہ بغیر کسی دلیل کے کرتے ہیں، بغیر کسی سند کے کرتے ہیں، اپنی خواہشات نفسانی پر چلتے ہیں، اور سیدھا راستہ یہ ہے جو اللہ پاک نے مذہب اسلام کی شکل میں ہمیں دیا ہے، اور یہ ایک فطری دین ہے، فطری مذہب ہے، یعنی پیدائشی طور پر انسان اسلام کو اپنے ساتھ لے کر آتا ہے اور بعد میں پھر اپنے گھر کے ماحول کو دیکھتے ہوئے وہ اس میں بدل جاتا ہے، اور اللہ پاک نے فطری طور پر، پیدائشی طور پر حق قبول کرنے کی ایک صلاحیت ہر ایک کو دی ہے، اس کا صحیح استعمال نہیں ہو پاتا تو وہ صلاحیت دب جاتی ہے، لیکن جب بھی کبھی اس کے اوپر سے وہ زنگ ہٹتا ہے اور اس صلاحیت میں پھر دوبارہ نکھار پیدا ہوتا ہے تو حق قبول کرنے پر انسان آمادہ ہو جاتا ہے، چاہے وہ عمر کا کوئی بھی حصہ ہو۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی صراط مستقیم پر قائم رکھے اور ہر طرح کے کفر سے، شرک سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔